اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر آج میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے چند مروجہ نظریات نظم قرآنی کی روشنی میں۔ یہ نظم قرآنی کیا ہے اور اس ٹاپک کا کیا مطلب ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ ویسے تو جو بھی مسلمان ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، کوئی بھی بندہ، وہ اپنے خیال میں قرآن مجید کی مخالفت نہیں کر رہا ہوتا،
لیکن وہ قرآن مجید سے ایک ایسی چیز مستنبط کرنے کی کوشش کرتا ہے جو قرآنی سیاق و سباق سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور نجات کے لیے صرف نیت کا ٹھیک ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ نجات کے لیے صحیح راستہ اختیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ورنہ مشرکین مکہ بھی اپنے خیال میں بتوں کی عبادت اسی لیے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. نیت ان کی بھی ایسی ہی تھی. لیکن نجات کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی نیت بھی صحیح ہو اور بندہ طریقہ بھی وہ اختیار کرے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے. نظم قرآنی یا مناسبات القرآن یہ قرآنی علوم میں ایک پورا ٹاپک ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے، دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ کلام کا حسن اس کے نظم میں چھپا ہوتا ہے. اگر ایک بندہ ایک ٹاپک لیتا ہے لیکن وہ ایک بات اس ٹاپک پہ کرتا ہے، دوسری بات کسی اور پہ کر دیتا ہے، تیسری کسی اور پہ کر دیتا ہے، آپ اس کے کلام کو اچھا کلام نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ معانی کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے اور باہمی ربط کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، اور جس بھی پہلو سے اس کو دیکھا جائے ربط میں چھپے ہوئے ہیں. یعنی آپ ایک بات مستنبط کرنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے. قرآن مجید میں یہ بات کس پس منظر میں کہی گئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نظم قرآنی کی روشنی میں احکام کو مستنبط کرنا. اور سامعین محترم، مستشرق نے اس طرح پرو دیا ہے باتوں کو کہ جس سے بہتر نظم اور بہتر نسق اور بہتر مناسبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. سامعین محترم، یہ ایک علم ہے، علم المناسبہ. اس پر پوری تفسیریں لکھی مفسرین نے، اور بہت سی جگہ پر بہت سی تفاسیر ایسی ہیں جن میں نظم کا ارتباط کیا گیا، التزام کیا گیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی باتیں جو لوگوں میں پھیل گئیں قرآن مجید کے حوالے سے، لیکن قرآن مجید نے ان کو اس پس منظر میں نہیں کہا جو لوگوں نے سمجھ لیا. اگر کوئی بندہ قرآن سے مسئلہ مستنبط کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے بنا ہوا ذہن ایک طرف رکھ دے اور قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھے، پھر اسے سمجھ آئے گا کہ میرا خدا مجھے کیا کہتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بڑی معروف بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، نماز کے قریب نہ جایا کرو.
شراب کے بارے میں جو 3 حکم آئے تھے نا تدریجاً، ان میں سے یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم یہ آیا تھا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ دوسرا حکم یہ آیا کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو۔ پھر تیسرا حکم یہ آیا کہ یہ تم پر حرام کر دی گئی ہے 7ویں پارے کی ابتدا میں۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ اب میں آپ کو نظم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو۔ اب اگر کوئی بندہ انتم سکارا کو کاٹ دے اور صرف لا تقربوا الصلاۃ پڑھتا رہے اور کہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن میں ہے، میں دکھاتا ہوں، میں الفاظ دکھاتا ہوں، تو وہ قرآن کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ نظم کی روشنی میں پڑھتا کہ اللہ نے یہ بات کس پس منظر میں کہی ہے، اس کا نظم، قرآن کریم کے نظم سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے۔ جن بندوں نے نظم قرآنی کو چھوڑ دیا، انہوں نے ایسی ایسی باتیں اپنے عقائد میں شامل کر لیں جن کا دین کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن کا قرآن کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں۔ آواز بہت اونچی ہے جی، دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو ایک کلام الہی کے ساتھ ایک استہزاء کہا جائے گا۔ مثلا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ نور سے مراد دین ہے، یہ بھی کہا گیا کہ نور سے مراد قرآن مجید ہے، وہ کتاب مبین میں واو بیانیہ ہے، تفسیریہ ہے، لیکن ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ دین کی مبادیات کے ساتھ نہیں ٹکراتی۔ اب ہم نے ربط کی روشنی میں اس کا ایک مفہوم طے کرنا ہے، اور اگر ربط کی روشنی میں آیات کا مفہوم طے کیا جائے تو اختلافی اقوال بے حد منیمائز ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ لفظوں کا اختلاف رہے۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نظم قرآنی کی روشنی میں یہاں نور سے کیا مراد ہے۔ پوری آیت کو پڑھیے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا عظمت والا رسول آ گیا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی باتیں جو تم کتاب الہی سے چھپاتے ہو یہ رسول انہیں بیان کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں میں تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ اب مجھے بتائیے کہ اب آیت ہے ہی رسول کے بارے میں تو نور سے مراد رسول کیوں نہیں ہوگا؟ اس پر اگلی دلیل دیکھیں، یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ واحد کی ضمیر ہے، اس ایک کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نظم قرآنی یہ بتاتا ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد بھی بہی کی ضمیر یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن بھی نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت بھی نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے دین بھی نور ہے، کوئی شک نہیں ہے اسلام بھی نور ہے،
لیکن ربط قرآنی یہ کہتا ہے کہ یہاں نور سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آیت میں ذکر ہی رسول ہے۔ خاتم کا معنی مہر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مہر سے مراد سٹیمپ نہیں ہوتی، جو آپ فوٹو سٹیٹ کاغذ کو اٹیسٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں اس کو خاتم نہیں کہا جاتا۔ جب ایک سیکرٹ چیز کو بند کر کے اس پر وہ لاک لگا کے اس کو سیل کرتے ہیں نا، ٹھپا لگاتے ہیں، اس کو ختمہ کہا جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے سیل کر دیا ان کے دلوں کو، اب کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، ان کے دلوں کے ہدایت اندر نہیں جا سکتی، یہ ہوتا ہے ختمہ۔ تو خاتم النبیین کا معنی اگر مہر بھی کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند کرنے والے ہیں، مراد یہ ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس سے مراد ہے نبیوں کی مہر، اور مہر سے مراد ہے کہ جو نبی آئیں گے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر سے آئیں گے، آپ کی تصدیق سے آئیں گے، جیسے قادیانی کہتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ختمہ کا یہ معنی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا یہ استدلال نصوص کے خلاف ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود واضح فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ امت کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ ان عقد الاجماع اجتماعت الامت علی من ادعى النبوۃ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فقط کفر۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اس پر امت کا اتفاق ہے کہ جو بھی بندہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو بھائی یہاں پر یہ کہنا کہ سرکار نبیوں کی مہر ہیں، جو بھی نبی آئے گا سرکار کی مہر سے آئے گا، یہ تفسیری اختلاف نہیں ہے، یہ نصوص کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، یہ اجماع امت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، یہ قرآن و سنت کی نصوص کے ساتھ متصادم ہے، اس کو تفسیری اختلاف نہیں کہا جاتا۔ تو تفسیری اختلاف وہ ہوتا ہے جو کسی نص کے ساتھ نہیں ٹکراتا۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی یہ تفسیری اختلاف ہے، آپ اس کا یہ معنی کرتے ہیں، ہم اس نہیں، یہ تفسیری اختلاف نہیں ہے۔ ورنہ پھر باطنیہ نے کہا تھا اسلام میں کوئی نماز نہیں ہے، صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہوتا، صلاۃ کا معنی دعا مانگنا ہوتا ہے، ہم نے دعا مانگ لی، استدلال کیوں باطل ہے؟ نص کے خلاف ہے، اجماع امت کے خلاف ہے۔ تو ہمیں تفسیری اختلاف اور نص کی مخالفت کو سمجھ لینا چاہیے، ورنہ گمراہ کرنے والے بندے بڑے زور شور سے اپنی کوششیں صرف کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اب آ جائیں، بہت سی باتیں جو لوگوں میں پھیل گئیں اور نظم قرآنی ان کی تائید نہیں کرتی۔ ان میں سے ایک بات جو پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یاجوج اور ماجوج کیا ہیں۔ اس کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ علامات قیامت میں سے ہیں یاجوج اور ماجوج، آپ کوئی بھی علامات قیامت پہ کتاب اٹھائیں آپ کو مل جائے گی کہ یہ وہ لوگ تھے چھوٹے چھوٹے قد والے جو قبیلوں پر حملہ کرتے، انہیں تباہ و برباد کرتے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا 16ویں پارے میں جس کا ذکر ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ایک دیوار بنا دیں تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یاجوج اور ماجوج کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے ذوالقرنین نے دیوار بنا دی۔
اس وقت یاجوج اور ماجوج کا تعلق انسانی قبیلوں کے ساتھ تھا. اس بات پر بھی غور کرنا. جب میں اس مقام پر پہنچا مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ اب تم یہ کہتے ہو کہ یاجوج اور ماجوج کسی دیوار میں روکے گئے ہیں، جبکہ یہ تو سیٹلائٹ کا دور ہے، ہر چیز دیکھ لیتے ہیں وہ. میں نے انہیں کہا کہ بھائی اب یاجوج اور ماجوج کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے، عالم غیب کے ساتھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز نہیں دیکھی جاتی، ورنہ تم اپنے دشمنوں کو چن چن کے مار دو. اگر مان بھی لیا جائے تو اس وقت یاجوج اور ماجوج دو قبیلے تھے. اب یاجوج اور ماجوج کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے. اب اس کو ہم مادی چیزوں سے نہیں دیکھ سکتے. سرکار نے فرمایا کہ وہ دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالکل جب شام ہو جاتی ہے دیوار ٹوٹنے والی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی باقی کل توڑیں گے. انشاءاللہ نہیں کہتے کہ انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، کہتے ہیں باقی کل توڑیں گے. تو جب دوسرے دن اٹھتے ہیں تو دیوار دوبارہ ویسے ہی بن جاتی ہے. جب قیامت آئے گی، یعنی قیامت کا قرب ہوگا، وہ کہیں گے یہ توڑ دی، باقی انشاءاللہ کل توڑیں گے. تو انشاءاللہ کی برکت سے دوسرے دن وہ ساری دیوار توڑ دیں گے اور باہر نکل کے پھر حملہ آور ہو جائیں گے. یہ یاجوج اور ماجوج کا اسلامک کنسپٹ ہے. اور دوسرا قول کیا ہے؟ میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، میں کسی کو جاہل نہیں کہتا، میں صرف قرآن کریم کا طالب علم ہوں، اور میں کیا اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے ہر کسی کی رائے کا احترام ہے، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا جو قرآنی مقصد کے خلاف ہو، جو نصوص کے خلاف ہو. دوسری رائے اس کے بارے میں یہ آئی. اب دیکھیں، ایک وقت تھا جب روس کی فوجیں افغانستان پہ حملہ آور ہو گئی، پھر وقت آیا امریکہ کی فوجیں عراق پہ حملہ آور ہو گئی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی یاجوج اور ماجوج سے مراد یہ مغربی لشکر ہیں جو مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور اس کی تائید میں وہ اقبال کا ایک شعر پڑھتے ہیں، اور وہ شعر یہ ہے کہ کھل گئے یاجوج تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. میرے بھائی یہ دو قول ہیں. اقبال کے بارے میں، اقبال کے شعر کے بارے میں یہ بات کہوں کہ شعر میں مجاز ہوتا ہے، اور شعر اقبال نہیں کسی کا بھی ہو قرآن و سنت کے مقابلے میں نہیں مانا جاتا. بڑا بدصورت تھا، کالا رنگ تھا، بدبو سے آتی تھی، نہاتا تھا نہیں کئی مہینے، کپڑے نہیں بدلتا تھا. کہتے ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی آپ کو میں نے سونار کی دکان پہ لے جانا ہے. کہتا ہے میں کیا چلا جاتا ہوں. تو میں اس کے ساتھ چلا گیا سونار کی دکان پہ. تو وہ سونار کے پاس گئی اور میری طرف اشارہ کہتی ہے ہوا یہ ہے. کہتا وہ چلی گئی. تو میں نے سونار سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا عورت نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میرے پاس آئی تھی اور کہنے لگی کہ شیطان کا مجسمہ بنا کے دے، شیطان کا مجسمہ بنا کے دے. میں نے کہا بھئی شیطان کو مجھے کیا پتا شیطان کیسا ہے، میں اس کا مجسمہ کیسے بناؤں گا؟ تو وہ آپ کو لے کے آ گئی. اس نے کہا یہ ہے ایسا ہے، گندا رہتا تھا نا. یہ مجاز ہوتا ہے. آپ بڑے صاف ستھرے بندے کو کہہ دیتے یار فرشتہ ہے. حضرت یوسف کو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان ھذا الا ملک کریم. انہوں نے کہا یوسف انسان نہیں ہے، بڑا معزز فرشتہ ہے کوئی. یہ مجاز ہوتا ہے. اقبال کے شعر میں مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے. اب آ جائیں نظم قرآن کی طرف کہ نظم قرآن کیا ہے، نظم قرآن سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے. دو نظریات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب آ جائیں قرآن کی طرف. اللہ پاک فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذین کفروا کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا. اب آپ نے متعین کرنا ہے کہ قرآنی نظم مین سیاق و سباق، قرآنی سیاق و سباق سے دیکھیں خدا را وہ بندہ جو آج مسلمان ہوا ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں جانتا، کسی جھگڑے کو نہیں جانتا، اس کے سامنے قرآن رکھ دیں وہ اس کا وہی مفہوم بتائے گا جو نظم قرآنی بتا رہی ہے. بات ہوتے ہیں بندوں کے اپنے نظریات ہوتے ہیں. قرآن کریم نے کہا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے ہم نے حرام کر دیا ہے دنیا میں واپس آنا. لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے. جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ دنیا میں واپس قصۃ ابصار الذین کفروا، اور کافروں کی نظریں اچکی کی اچکی رہ گئی. یہ قیامت کا ذکر ہے نا، واقترب الوعد الحق. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج بعد میں بھی قیامت کا ذکر ہے. اس کا